انصری بھائی کا سوال ہے، اگر سجدہ صاحب بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے تو پھر سجدہ صاحب کیسے کریں گے؟ سلام پھیر لیا اور آپ اٹھ گئے ہیں تو پھر نماز دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر سلام پھیرا ہے اور آپ وہیں بیٹھے ہیں اور پھر یاد آ گیا تو پھر آپ سجدہ صاحب کر کے، آپ نے کوئی حدث کا کام نہیں کیا، کوئی ادھر ادھر معاملہ ایسا نہیں کہ جو خلاف صلاۃ ہو، تو آپ پھر ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر لیں، پھر اتحیات شروع کر لیں، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اٹھ گئے اور معاملہ اور ہو گیا یا آپ نے کسی سے باتیں شاتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے سجدہ صاحب ادا نہیں کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ عابد حسین کا سوال ہے، نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت جائز ہے، لیکن عین اس وقت نہ کریں جب غروب کا ٹائم ہو، اس وقت نہ کریں، اس سے پہلے جائز ہے۔ معاویہ اعظم پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام امیر معاویہ ہے اور بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ عالم نہیں ہیں جو حضرت معاویہ کے نام کے خلاف بات کرے، میرے خیال میں اس کے دل میں رزق کے جراثیم موجود ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کے دادا استاد، امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد، حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عادل حکمران اور اس کی عدالت پہ امت کے اتفاق، کہاں سے کہاں تک معاملہ، کہا وہ افضل ہے یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد فرما رہے تھے، اور اس جہاد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جاتے ہوئے حضور کے پاؤں میں اور ان کے جانوروں کے پاؤں سے جو دھولیں اٹھی اور وہ دھول معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں گئی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہے، حضرت معاویہ تاریخ کا وہ مظلوم انسان ہے جس کو غیروں چند اپنے جو غیروں والے اپنوں میں چھپے ہوتے ہیں انہوں نے بھی طعن تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے نام کو عام کرنا چاہیے، حضرت معاویہ کے نام کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم تو معاویہ نام کے بھی قائل ہیں اور معاویہ کے سلام کے بھی قائل ہیں۔ سیدنا معاویہ وہ نام ہے جو اندر کے کفر اور بغض اور نفاق کو باہر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ معاویہ نام کے سامنے سمجھ جاتا ہے مسئلہ ہے کیا۔ میرے دوستو، معاویہ اس ستارے کا نام ہے، لسان العرب میں لکھا ہوا ہے، جو تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ کتا ہر وقت بھونکتا ہے، لیکن جب طلوع ستارہ معاویہ ہوتا ہے، کتے کی بھونک کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ لمبے طرح کا بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بزرگ عورتیں اسے کہتے ہیں کتا اروڑیاں نیندہ پی ہے۔ کیا مطلب؟ اس وقت کتے کی بھونک بدل گئی ہے جب حضرت معاویہ کا ذکر آیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ معاویہ نام کتے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، رسول اللہ کے اوپر اترنے والے قرآن کے کاتب الوحی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھوٹی صلح، پھر اس کے ساتھ حضرت حسن کے ساتھ بڑی صلح میں اپنے جنگ کو جو ان لوگوں نے لڑائی تھی وہ ختم کرانے والے ہیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین، ان کے دوست قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ معاویہ کو غلط کہنے والا دوسرے لفظوں میں حضرت امام حسن کو تختیہ کر کے غلط کہہ رہا ہے کہ حضرت حسن نے ان کو ہاتھ میں خلافت کیوں دی ہے۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ غلط ہوتے تو امام حسن ان کو خلافت کیوں دیتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرتے، ان کے ساتھ اپنے مدد کو کیوں پیش کرتے، امام حسین ان کی بیعت کیوں کرتے، ان کے ساتھ کیوں رہتے۔ میں حسن اور حسین کا بھی قائل ہوں، ان کے امام حضرت معاویہ کا بھی قائل ہوں۔ میں حضرت حسن اور حسین کے اماموں کی ویسے قدر کرتا ہوں جیسے امام حسن اور امام حسین نے اپنے امام کے کی ہے۔ اس لیے معاویہ نام کو بھی سلام ہے اور معاویہ نام کے ساتھ نام رکھنے والے کو بھی سلام ہے۔ اللہ ایسے نام کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم فرمائے۔ شہباز احمد پوچھتے ہیں، ایک بہن جو اپنی مرضی اور والدین کی اجازت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس کے والد ضد پر آ گئے ہیں کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، جہاں میں کہوں گا صرف وہیں شادی کرنی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ بالغ خاتون اپنی شادی کا مشورہ دے سکتی ہے والدین کو، تو کہہ سکتی ہے کہ اس جگہ میں شادی کی ہاں کر رہی ہوں، میں نہ کر رہی ہوں، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔
لیکن کہ باپ اور ماں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو بہت بڑے اجر کی بات ہے. نہیں تو اپنے والد کے سامنے کہہ سکتے کہ ابو یہ رشتہ مجھے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہے, آپ میرا رشتہ یہاں نہ کرائیں. کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے, کوئی گھر سے بھاگے نہیں, کوئی لو میرج والی بات نہ ہو, کوئی ادھلی شدلی والا معاملہ نہ ہوئے. باقی ٹھیک ہے معاملہ, وہ کہہ سکتی ہے اپنی ماں کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, خالہ کے ذریعے وہ بات کر سکتی ہے, نانی اماں دادی اماں کو کہہ سکتی ہے, تو اس کا حق ہے, زندگی اس نے بتانی ہے. تو اس طرح ظلم اور تشدد سے آپ نے شادیاں کروائیں تو شادیاں ہو تو جائیں گی, پھر چل نہیں سکیں گی. تو آپ مشورے سے چلیں, ادھر بھی معاملہ دیکھیں ادھر بھی معاملہ دیکھیں. فجعل بین ذالک سبیلا, کوئی درمیانی راستہ نکالیں. خیر الامور اوسط, تو آپ چلیں, انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. محمد اویس قریشی پوچھتے ہیں نماز وطر ادا کرنے کے بارے میں حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر کی روایت موجود ہے کہ نماز وطر ایسے جیسے مغرب کی نماز, وہ ایک سلام سے تینوں رکھتے ہیں اور 3 رکعتیں ہیں, تو یہاں بھی ایک سلام سے تینوں وطر ہیں. ضیاء الحق پوچھتے ہیں جب امام صاحب سجدے میں ہو اور ہم پہنچیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, سجدے میں جانا چاہیے یا کھڑا ہونا چاہیے؟ امام نماز پڑھاتے وقت جس حالت میں اور آپ پہنچو, آپ نیت کر کے اسی حالت میں پہنچ جائیں. وہ رکوع ہو تب, وہ سجدہ ہو تب. ہو سکتا ہے اس سجدے میں بخشش ہو رہی ہو اور آپ نے کہا جی نہیں میں تو بعد میں شامل ہو جاؤں گا, تو بخشش سے محروم ہونے کا فائدہ. تو اس لیے بہتر ہے امام جس حالت میں آپ اس حالت میں مل جائے. رکعت رہ گئی ہو تو پوری کر لیں, مل گئی ہو تو مکمل ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سجدے میں تو سجدے میں چلے جائیں, ایک میں ہے تو ایک میں, دونوں میں تو دونوں میں. تو اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے سجدے سے اٹھے گا کھڑا ہوگا پھر اللہ اکبر کروں گا, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاشمی صدف پوچھتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب نے کہا ہے کہ باقی مسائل میں مولوی عنایت اللہ شاہ گجراتی اور اہل سنت اور اہل دیوبند سے ہے؟ صدف ہاشمی صاحبہ, آپ ہماری بہن ہیں, آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا عنایت اللہ گجراتی صاحب کو عقیدہ آیات النبی میں اہل سنت نہیں سمجھتے تھے اس باب میں. کیوں؟ آپ کا لفظ ہے کہ اس مسئلے کے علاوہ وہ اہل سنت کے مسئلوں پہ تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ عقیدہ آیات النبی فی القبر وہ سماع النبی عند القبر کے قائل تھے اور مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب نہیں تھے, اس لیے وہ مولانا عنایت اللہ شاہ کو اہل حق اور اہل سنت نہیں سمجھ رہے تھے. تو یہ بات بڑی کھلی ہے, اور واقعی ایسی بات ہے. باقی چیزیں ان کی ٹھیک ہوں, خود دیوبندیت سے نکلے تھے, جب اختلاف کیا دیوبندیت سے باہر ہو گئے, دیوبند میں پڑھ کے آئے تھے, پھر جب عقیدہ آیات النبی کو چھوڑا تو دیوبندیت نہیں رہی. تو یہ تو معاملہ موجود ہے, اس لیے تو مولانا غلام اللہ خان ان سے ہٹ گئے تھے. حضرت مولانا عبد المعبود دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب لکھی, آپ اس کو دیکھ لیں, عقیدہ شیخ القرآن میں آپ کو وضاحت مل جائے گی. انہوں نے ٹھوک بجا کے لکھا ہے کہ جب مولانا غلام اللہ خان نے عقیدہ آیات النبی پر دستخط فرمائے تو 7 سال تک مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب کو اپنے مدرسے میں نہیں بلایا کہ آپ میرے ہاں بیان نہیں کریں گے. ایک عرصہ دراز کے بعد کہا شاید اب سمجھ گئے ہوں گے, جب بلایا اور وہ آیا اور انہوں نے کہا دوں عقیدہ آیات پہ دلائل, تو شیخ نے اسپیکر کھینچ لیا, کہا چھوڑو دلائل نہ دلائل. یعنی شیخ آخر وقت تک عقیدہ آیات النبی کے قائل تھے, آخر وقت تک اس پر قائم و دائم رہے ہیں. مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ کا معاملہ اور ہے اور مولانا سید شاہ صاحب کا معاملہ اور ہے, اس لیے آپ معاملے کو علیحدہ رکھ کے سمجھیں. پرویز خان کا سوال ہے کیا نہانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نام بدلیں, یہ پرویز خان نام ٹھیک نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے. نمبر 2 بیٹا, جب آپ نہائیں گے اور غسل اور سنت کے مطابق آپ نے نہانا شروع کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا ہے, دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہی. پرنس لال حسین پوچھتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال تھی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ پرنس بھائی میرے خیال میں آپ بات سمجھے نہیں ہیں. چھوٹے تھے نا, 2.5 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں. تو جب حضور کی وفات ہوئی تو 2.5 سال گزار کر ابوبکر صدیق کی شہادت ہو گئی, تو حضرت ابوبکر صدیق پھر بھی 63 سال ہو کے فوت ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ہم عمر تھے, 2.5 سال چھوٹے رہے ہیں. وہ حضور کی وفات حضرت آیات کے بعد ابوبکر صدیق 2.5 سال رہے ہیں, ان کی خلافت پوری ہوئی ہے, ان کی عمر پوری ہوئی ہے, یہ بھی 63 سال کے ہوئے, ان کو بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا, تو اس پہ تو کوئی اشکال نہیں رہتا. شیخ ارشد پوچھتے ہیں لاک ڈاؤن میں مسجد بند ہے, کیا ہم 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب تھوڑا گزارا کریے, اتنا بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. لاک ڈاؤن میں مسجد بند ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا شروع کر لیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں حدیث پاک لائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں, من جمع الصلاتین بغیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر.
کہ جس بندے نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیا تو اس بندے نے تو کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں ایک دروازے کو کراس کر لیا. تو حج کے موقع پہ ہے, یہاں تو نہیں ہے. وہ جمع سوری کا معاملہ ہے, وہ کیا ہے, وہ میں علیحدہ کلپ ریکارڈ کر چکا ہوں. حضرت شیخ صاحب ذرا آپ ہمارے سبسکرائب فرمائیں میرے نام سے بنے ہوئے یوٹیوب چینل کو, آپ کو مل جائے گا معاملہ. باقی یوں نہیں ہے کہ آپ اس پہ اپنی مشیخیت جگاتے رہیں اور آپ کہتے رہیں جی 2 نمازیں اکٹھی ایک وقت میں جائز ہے, اجی لاک ڈاؤن ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. شمس حنیف کا سوال ہے, کیا کرامات اولیاء اللہ بعد الوفات ثابت ہیں کہ نہیں؟ کرامت اللہ کے اختیار میں ہے, جب چاہے کسی ولی کے ذریعے ظاہر فرما دے. تو اللہ تو زندہ ہے, حی اور قیوم ہے نا, ولی فوت ہوا ہے تو کرامت ہے بھی اللہ کے اختیار میں, ولی کے تو اختیار میں بھی نہیں ہے, تو وفات کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اگر آپ نے وفات کے بعد ظاہر ہونے کی دلیلیں لینی ہے تو میں سب سے بڑی امت کی شخصیت کی دلیل لانے لگا ہوں. تفسیر کبیر سورۃ کہف آیت نمبر 11, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, اس کے تحت اما من کراماتہ, حضرت ابوبکر صدیق کی کرامتوں میں ایک کرامت وفات کے بعد ظاہر ہوئی ہے. یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے سورۃ کہف کے آیت نمبر 11 میں ذکر فرمائی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کرامت؟ وفات کے وقت فرمایا صحابہ کو, میرے جنازے کو اٹھانا, حضور کی قبر مبارک پہ لے جانا اور کہنا آپ کا دوست آیا ہے, اگر اجازت ملے دروازہ کھلے مجھے دفن کرنا, ورنہ نہ کرنا, کسی مسلمانوں قبرستان میں دفن کرنا. ابو بکر صدیق کا جنازہ گیا, کہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب, صحابہ نے حضور کے روضے پہ سلام پڑھا اور یہ عرض کیا ابو بکر دروازے پہ ہے. دروازہ خود بخود کھلا, فیضا ہاتف یہتف بہ ادخل الحبیب الی الحبیب, آواز آئی دنیا میں دوست تھا, آج بھی دوست ہے, دوست کو دوست تک پہنچا دو. تو اما من کرامت ہی, یہ ابو بکر صدیق کی کرامت. اس طرح حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان, حضرت علی کرامتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں تفسیر کبیر میں, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وفات کے بعد کرامت کو ظہور برحق ہے. سید دنیال کہتے ہیں کہ آپ میرا نام اپنی زبان سے لے لیں, میری خواہش ہے, آپ میرے شیخ بھی ہیں اور مجھے آپ سے محبت بھی ہے. بھائی سید دانیال, آپ بھی شاہ صاحب ہیں, سردار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, اولاد نبی اور آل علی کے تو ہم جوتیوں کے بھی غلام ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. دانیال میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں, ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں, اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. محمد مدثر کا سوال ہے, جنازہ اٹھاتے وقت ہر بندہ کلمہ شہادت کہتا ہے, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. مدثر شہادت کے کلمے کا نام لیتے ہیں, کلمہ شہادت تو وہ بھی نہیں پڑھتے. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, اب کلمہ شہادت کا معنی کلمہ شہادت. ایک بندے کو میں نے کہا سورۃ یاسین پڑھی کرو, اس نے کہا سورۃ یاسین شریف, تو ایسے تھوڑی سورۃ یاسین ادا ہوتی ہے. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, اس سے کلمہ شہادت نہیں ہوتا. تو یہ ایسے بدعتیں بنی ہوئی ہیں, خواہ مخواہ سے رسم اور رواج ہیں. کلمہ شہادت پڑھنا تو خود پڑھنا شروع کر دے, اس کو آتا کلمہ شلمہ کچھ بھی نہیں ہے, آمنا بھجنا الچٹو من الڈگر ہے, اور وہ کلمہ شہادت کہتا پھرتا ہے. یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے. حذیف بٹ انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ مماتی لوگ کیوں اپنے ساتھ دیوبند کی نسبت کرتے ہیں؟ مرزائی خود کو کیوں مسلمان کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ دیتے ہیں, اس کا میں دے دوں گا. مرزائیوں کی دال نہیں گلتی وہ خود کو مسلمان نہ کہیں, تو مماتیوں کی دال نہیں گلتی وہ خود کو دیوبندی نہ کہیں. ہیڈ آف دا علماء دیوبند, دارالعلوم دیوبند, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اسے آؤٹ آف باؤنڈری آف دیوبند کہہ چکا ہے کہ مماتی دیوبندیوں سے باہر ہے, اس کا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پھر بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. ہماری سریکی میں کہتے ہیں وہ گھنن ویدے تھے یاد یہی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے ویسا, ٹھیک ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ لے نہیں جاتے تھے اور یہ کہتی تھی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گی. دارالعلوم دیوبند تو میں دیوبندی نہیں مانتا. اجی ہم دیوبندی, اصلی دیوبندی, شکل ویکھی اپنی, مماتی اور دیوبندی کیسے ہو سکتا ہے؟ اختر ہاشمی کا سوال ہے, بزرگوں کا عرس منانا قرآن یا حدیث سے ثابت ہے کیا؟ جی کوئی ثابت نہیں ہے, ہم عرس وغیرہ کی چیزوں کے قائل نہیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. حذیفہ خان کا سوال ہے, جنات کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی تدفین کیسے کی جاتی ہے؟ جنات کو موت آتی ہے, احکام المرجان اٹھائے, وہاں پوری ترتیب موجود ہے. لیکن جنات کے وفات کے لیے جو فرشتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصی ٹیم ہے جو ان کو جا کر روح قبض کرتی ہے اور ان کی روح کو جا کر آسمان زمین کے درمیان ایک مقام ہے وہاں معلق کر دیتی ہے. جہاں جانوروں کی روحیں رہتی ہیں اس کے قریب جنات کی روحیں رہتی ہیں, وہ مقامات موجود ہیں, اس لیے ان کی موت بھی ہوتی ہے, ان کی تدفین بھی ہوتی ہے. اس میں اختلاف ہے, بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ان کی تدفین کا سمندر کے بالکل نیچے لے جا کر یا اپنا وہاں جا کر تدفین کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نہیں پہاڑوں پہ کس جگہ کرتے ہیں. ان کی اپنی ترتیبیں ہیں, لیکن جن ہماری آنکھوں سے غائب ہیں, اوجھل ہیں, اسی لیے ان کے قبرستان ہم عام دنوں میں دیکھ نہیں سکتے. بشیر طاہری کا سوال ہے, ہم 2 سال پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ شادی شدہ ہے,
تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. بطیب قلب آپ کو بیوی نے اجازت دی ہے تو آپ کا باہر اتنا سال رہنا جائز ہے، ورنہ بالکل غلط ہے. یہ یاد رکھنا، آپ بیوی کے حق کھا رہے ہیں، 2 سال رہیں یا 10 سال رہیں. صدیق احمد پوچھتے ہیں کیا ویڈیو کال پر بھی ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر عمرہ کا ثواب مل سکتا ہے؟ صدیق آپ شارٹ کٹ جنت جانے کے چکر میں ہیں. حدیث پاک میں صبح کی نماز کے بعد ماں باپ کی خدمت میں جاؤ، پھر جا کر دیکھو. آپ کہ میں ویڈیو کال کے ذریعے دیکھوں، خدمت کوئی نہ کروں، تو کل کہو کہ پھر تصویر دیکھتا ہوں مجھے مل جاتی ہے. اتنا شارٹ کٹ معاملہ نہیں ہے جتنا آپ نے بنایا ہوا ہے. وقاص الدین پوچھتے ہیں موبائل میں ایمرجنسی لون لینا کیسا ہے؟ موبائل میں ایمرجنسی لون نہ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن ایمرجنسی لون اگر آپ کو لینا بھی پڑ گیا ہے تو یہ لینا سود نہیں ہے. ایزی پیسے والا مسئلہ اور ہے، باقی معاملات کا اور ہے. ایزی پیسے اور یہ آپ اس کو لون لینے کو جو موبائل میں لیا جاتا ہے اس کو سود نہ سمجھیں. وہ منٹس ہوتے ہیں جس کو لون کی شکل کہہ دی جاتی ہے. کوئی پیسے نہیں ہے، پیسے ہوتے تو بینک سے ہم کیش کرا لیتے. جی میں نے 30 روپے سے لیا، 30 روپے مجھے کیش کرا دو. کیش نہیں ہوتا، اس لیے اس کا لینا دینے میں کمی بیشی سود نہیں کہلاتی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.